آنریبل چیف منسٹر بلوچستان میرے بھائی سرفراز بگٹی صاحب، آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ میجر جنرل محمد عاطف مجتبیٰ صاحب، آئی جی ایف سی بلوچستان ساؤتھ میجر جنرل بلال سرفراز صاحب، آنریبل پروونشل منسٹرز اور ایف سی کے میرے جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے لیے آج یہاں پہ آنا ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہے، میرے لیے ایک آنر سے کم نہیں ہے، اور میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ میرے دل کے اس وقت احساسات کیا ہیں، میرے ایموشنز کیا ہیں۔ میں آئی جی ایف سی صاحب کا، میں چیف منسٹر بلوچستان کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنی آنکھوں سے آ کے یہ اتنا جو جذبہ ہے، اتنی پاکستانیت ہے، اتنی مشکلات کے باوجود جس طرح آپ لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اپنے وطن عزیز کے لیے لڑ رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے جن کو بلوچستان سے خصوصی محبت ہے، اور پنجاب کے عوام کی طرف سے نہ صرف یہ کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی بہادری کو سلوٹ کرتی ہوں، اور میں آپ کو آج یہ کہنے آئی ہوں کہ بلوچستان تنہا نہیں ہے، بلوچستان اکیلا نہیں ہے، پنجاب ہر لمحہ بلوچستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ مجھے چند ماہ پہلے جب یہ پتہ چلا کہ فرنٹیئر کور کو، ایف سی کو ضرورت ہے فنڈز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے، تو اس میں سے پنجاب جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو مجھے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی فیور نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جو 10 کا پورا 10 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم دیں گے، تاکہ نہ صرف آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، بلکہ آپ کی جو ایک ایک جان ہے وہ کتنی قیمتی ہے اور مجھے کتنی پیاری ہے، آپ کی سلامتی، آپ کی ویل بینگ، آپ کی سیفٹی، کیونکہ آپ میرے لیے لڑ رہے ہیں، آپ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، اس دھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں، اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب شہداء کے ادھر خراج تحسین پیش کرنے گئی تو میں نے شہداء کی لسٹ دیکھی، 1000 کے قریب شہداء ہیں، اور وہ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 5 فیبرری کو جب کشمیر ڈے تھا تو میں ایک شہید کے گھر گئی لاہور میں۔ اس شہید جو اس کا نام علی تھا، کیپٹن محمد علی قریشی، تو وہ بلوچستان میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ تو جب میں ان کے گھر گئی، ان کی ینگ وائف تھی، اس کو میں ملی، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح کمپوز کر کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے ایک ایک کونے میں اس شہید کی یاد بکھری ہوئی تھی، اور ان کا جو ڈرائنگ روم تھا، چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا جو ان کا سٹنگ ایریا تھا، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھی، اس کی ساری ڈیکوریشن کیپٹن علی شہید کی جو بلانگنگز تھی، اس کی جو کیپ تھی، اس کی جو ٹوپی تھی، اس کی جو یونیفارم تھی، اس کے جو میڈلز تھے، وہ سارے اس طرح ڈسپلیڈ تھے۔ اور اس کی 2.5 سال کی بچی تھی جو مجھے وہ تصویر اٹھا کے لائی، اس نے تصویر مجھے دکھائی، اس نے کہا یہ میرے بابا کی تصویر ہے، اور جس کو ابھی صحیح طرح سے بات بھی کرنی نہیں آتی تھی، اور پھر وہ اپنے بابا کی کیپ اٹھا لائی، اس نے وہ مجھے دکھائی، اس نے وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ تو میں جب اس کو دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا، جب میں ان کی فیملی سے ملی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کیا جذبہ ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، اور ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے بھی میں آنیسٹلی، ابھی آئی جی ایف سی صاحب مجھے بتا رہے تھے، ہم سب نے دیکھا کہ ان کے گھر پہ اٹیک ہوا، ان کی وائف، ان کی زوجہ
جو ہے وہ زخمی ہوئی. اتنی بڑی بڑی قربانیاں. اور جب ہم لینڈ کر رہے تھے، میں پہلے بھی جب کوئٹہ آئی تھی تو بلوچستان کا جو ٹرین ہے، جو رگڈ ٹرین ہے، جو ماؤنٹینس ٹرین ہے، اور پھر موسم ہے یہاں پر سخت، اتنے لمبے لمبے راستے ہیں. سب سے آبادی میں یہ چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جیوگرافکلی اس کی اتنی بڑی ایکسپینس ہے، اتنا اس کا بڑا اسپریڈ ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور بیسک جو فنکشنز ہیں ڈیلی، دیکھ رہی تھی کہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کی ڈیلی کی جو آپریشنز ہیں وہ بھی ایک کتنا اپ ہل ٹاسک ہے. اس کے لیے بھی کس طرح ایف سی جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے. اور میں پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی جتنی بھی قربانی ہے، شہداء کی جو قربانی ہے، آج جس جذبے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں. میں آرمڈ فورسز کی، افواج پاکستان کی قربانیوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتی ہوں. میں ایف سی کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی اسٹیڈ فاسٹنس کو میں سلام کرتی ہوں. اور سوچتی ہوں کہ یہ کیا جذبہ ہوگا، کتنی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے جو ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر قربان کیے ہیں. اور اس پہ وہ آج بھی میں دیکھتی ہوں، جب میں شہداء کی فیملیز سے بات کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کتنا بڑا پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کا حوصلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ کچھ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے پاکستان پہ، اگر میرے 2 بیٹے اور ہیں، یہ میرے خود سنا ہے، میں ایک شہید کے گھر گئی، اس نے کہا میرے 2 بیٹے اور ہیں، اگر یہ بھی پاکستان پہ قربان ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی. میں بھی ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا اگر گھر دیر سے آئے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا. تو اس طرح ماؤں نے اپنے بیٹے ادھر بھیجے ہوئے ہیں بارڈرز پہ لڑنے کے لیے. اور کتنے ماؤں کے بچے، والدین کے بیٹے، کتنی جو خواتین ہیں ان کے جو سہاگ ہیں، کتنے بچے ہیں ان کے جو باپ ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. آنیسٹلی میں جتنی آپ کی تعریف کروں، جتنی آپ کا حوصلہ بڑھاؤں، جتنی آپ کو شاباش دوں، جتنا آپ پہ فخر کروں، کم ہے. اور مجھے ابھی آئی جی ایف سی صاحب بتا رہے تھے کہ ایف سی میں ماشاء اللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں، لیڈی سولجرز ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی لڑنے میں، اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہے، اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں، اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں، پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ خدمت میں، پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آیا، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آیا، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور ایک انڈسکریمنیٹ فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے, وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. اور ہمیں صرف یہ جو فزیکل وارفیئر ہے, صرف ہمیں اس کا سامنا نہیں ہے, روایتی ایک دہشت گردی کا جنگ کا سامنا نہیں ہے, ہمیں ایک 5th جنریشنل وارفیئر کا سامنا ہے جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا ہے, ہماری ملک پہ حملہ کیا, لیکن انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا, اور وہ بہت آج کل آپ دیکھتے ہو کہ وہ اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر. جیسے اٹامک بام کے ایکسپلوژن کے اثرات ہوتے ہیں, دور دور تک جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر, اسی طرح جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, کیونکہ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں, ہر بچے کے ہاتھ میں آج کل اسکرین ہے, آج کل گیجٹ ہے, اور وہ بیانیہ لے کر آئے ہیں ہمیں ڈیوائڈ کرنے کا. تو 18th امینڈمنٹ میں ہمیں ایڈمنسٹریٹو فریڈم ملا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم گروہوں میں, صوبوں میں ہم بٹ جائیں. جب ملک کی بات آتی ہے, جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے, جب ملک کی ویل بینگ کی بات آتی ہے, ملک کی سیفٹی اور ملک کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے, تو ہمیں بیان المرصوص, اب پوری دنیا کو یہ سبق یاد ہو گیا. پاکستان کے آرمڈ فورسز نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے, جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے, مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی, دشمن کو دھول چٹائی, اور جس کی وجہ سے آج پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت جلدی ری گین کیا ہے, ریکلیم کیا ہے. اسی طرح اپنے ملک کی جو ذمہ داری ہے اس کا ہمیں جس وارفیئر کا سامنا ہے, اس کا جو ہتھیار ہے وہ بندوق نہیں ہے, اس کا ہتھیار نیریٹو ہے, اس کا ہتھیار بیانیہ ہے, اور جس کا پورا فائدہ ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے. یہ بھی بات سچ ہے کہ جو ہماری ٹرین ہے بلوچستان کی, میں جب جہاز سے لینڈ کری تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پر لڑنا, یہاں پر ملک کی حفاظت کرنا. ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے, اور مجھے یہ ابھی بتا رہے تھے IGFC صاحب کہ کس طرح ایک سولجر جو ہے وہ کتنا فاصلہ پیدل چل کے طے کرتا ہے. تو میں آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے, اسی لیے جب کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے, جو بھی میرے پاس ہے, پنجاب کے پاس ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ویپنز خریدے ہیں, جیمرز خریدے ہیں, آپ نے اپنی وہیکلس کو جو ہے وہ بلٹ پروفنگ کی ہے ان کی, آپ نے کواد کاپٹرز خریدے ہیں, آرم ڈرونز خریدے ہیں, سرویلنس ایکوپمنٹ خریدا ہے. ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. ہم نے بھی پنجاب کے اندر جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو, میں نے بھی بہت انویسٹ کیا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں. اور آج آپ دیکھیں پنجاب ماشاءاللہ 70-80% پنجاب میں کرائم بھی نیچے گیا ہے, اور پنجاب ایک بہتر محفوظ جگہ ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی. لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے, بہت انویسٹ کرنا پڑا ہے ان کی ٹریننگ میں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں, ان کے ایکوپمنٹ میں, ان کے جو ٹیکنالوجی ہے. پنجاب اس وقت ماشاءاللہ سیف سٹی ہے. جب میں آئی تھی تو لاہور صرف ایک لاہور سیف سٹی تھا, اب پورا پنجاب سیف سٹی ہے, وچ مینس کہ پنجاب کا جو ہے اس وقت وہ سارا CCTV مانیٹرڈ ہے. اور پنجاب میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میرے پاس آتا ہے اور وہ اپنی کوئی بھی ڈیمانڈ میرے سامنے رکھتا ہے, چاہے وہ 10 بلین کی, وہ 20 بلین کی, وہ 50 بلین کی, میں نے ان کو کبھی نہیں کی, کیونکہ مجھے قدر ہے ان لوگوں کی جو اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال کے وہ اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی, اپنے عوام کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس پہ جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا کم ہے. جتنا ہم نے دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے, کوئی فیور نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے میرے ایک FC کے جوان کی جان بھی بچتی ہے تو مریم نواز شریف یہ سمجھے گی کہ میرا پیسہ ضائع نہیں گیا.